آپ لوگوں نے ایک لفظ اکثر سنا ہوگا، پازیٹیو، اور اس کا الٹا ہوتا ہے نگیٹو۔ اس کو آپ اردو میں یا عربی میں اس طرح کہہ سکتے ہیں، پازیٹیو کا مطلب ہے مثبت اور نگیٹو کا مطلب ہے منفی۔ تو مثبت اور منفی، پازیٹیوٹی، نگیٹیوٹی، پازیٹیو مینٹالٹی، نگیٹیو مینٹالٹی۔ تو جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں تو آپ کو خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پازیٹیو مینٹالٹی کا مطلب کیا ہے، کہ آدمی اس دنیا سے، اس انوائرمنٹ سے ایسی چیزوں کو دیکھے، پازیٹیو ویو، نگیٹیو ویو، کہ آپ ایسی نظر سے دیکھیں جس میں سے خوبیاں تلاش کریں۔ اب مثال کے طور پہ میں اس ہال میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر مجھے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ مجھے ریڈ کلر ڈھونڈ کے نکالیے، تو اب میری نظریں ادھر سے ادھر دیکھیں گی، وہ کچن پہ ریڈ ہے، وہاں پاؤڈر کا باکس رکھا ہوا ہے وہ ریڈ ہے، وہ گلاس رکھی ہوئی ہے وہ ریڈ ہے، پردے میں ایک ریڈ پھول ہے۔ غرض یہ کہ اگر وہاں پوری انوائرمنٹ میں ریڈ نہیں ہے تو آپ جواب دے دیں گے یہاں کوئی ریڈ نہیں ہے بھائی۔ اگر آپ سے کوئی کہے ذرا گرین ڈھونڈ کے نکالیے، اب میری نظر دوسرے کلرز کی طرف دھیان نہیں جائے گا، میری نظر نہیں جائے گی، صرف گرین تلاش کرے گی۔ تو کوشش کیجئے پازیٹیو مینٹالٹی رکھنے کی، کہ آپ ہمیشہ دنیا میں پہلے گرین ڈھونڈیے۔ گرین کا اکثر میننگ یہی نکالا جاتا ہے نا، گرین کا اکثر میننگ یہی نکالا جاتا ہے کہ گرین جو ہے وہ اچھائی کا سگنل ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اچھائی ڈھونڈیے۔ اب اچھائی ڈھونڈنے اور برائی بھی ڈھونڈنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نئے شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی، اب آپ اس کے اندر سے اچھائیاں ڈھونڈ کے بھروسہ کر کے اس کی کسی بات پہ یقین کر لیں گے، اس کو پیسہ دے دیں گے، اس کا انتظار کریں گے اور وہ نہیں آئے گا، تو آپ کو تکلیف ہوگی نا۔ آپ خود یہ سوچیں گے یار میں نے تم پہ غلط بھروسہ کیا، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس بات کے اندر آپ خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یو آر اسٹوپڈ، آپ ایک نالائق آدمی ہیں، کیونکہ آپ نے پورا انسان کو چیک کیا نہیں، جتنے پرسنٹ چیک کیا اتنے پہ رکھنا تھا، اس کو پورا بھروسہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ آپ کو یہ آپشنس رکھنا چاہیے، وہ مر بھی سکتا ہے، وہ بھول بھی سکتا ہے، وہ بدماشی سے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری آ سکتی ہے، تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اب کیسے پہچانے پازیٹیو مینٹالٹی کیا ہے، نگیٹیو مینٹالٹی کیا ہے؟ تو یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی شخص سے ملیں تو یہ دیکھیے اس کی باتوں میں شکر گزاری زیادہ ہے یا ناشکری زیادہ ہے۔ وہ ملتا ہے آپ سے تو کس طرح کے ڈسکشنز کرتا ہے، کیا ٹاپکس چھیڑتا ہے، وہ فلاں جگہ ایسا ہو گیا یار، یہ وہ ایسا ہو گیا، وہ فلاں گندگی ہو گئی، وہ فلاں نے یہ کر دی۔ یہ نگیٹیوٹی ہے پوری۔ پازیٹیوٹی یہ ہے الحمدللہ بھائی، کیا موسم ہے آج کا، بارش ہو رہی ہے، کتنا اچھا دیکھو موسم ہے۔ دنیا میں کئی جگہوں پہ جو ہے گرمی حد سے زیادہ ہے۔ یہ کیا آواز آ رہی ہے؟ کچھ ڈسٹربنس ہو رہا ہے مائک میں۔ بہرحال سوری فار ڈسٹربنس۔ اب یہی بارش کو ایک نگیٹو مینٹالٹی والا آدمی دیکھ کے یہ بولے گا کہ یار یہ کیا مصیبت ہے، یہ بارش اٹھتی نہیں ہے، گھر ٹپک رہا ہے، ہماری چھت ٹپک رہی ہے، گھر کا سارا سامان خراب ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ مینٹالٹی۔ اسی آدمی کو یہ سوچنا چاہیے بارش ہوگی، اگر میں پہلے سے اپنے گھر کا انتظام ٹھیک سے نہ کروں، میں اپنی چھت کی ریپیئرنگ نہ کر لوں، جبکہ دھوپ نکلی ہوئی تھی، موسم اچھا تھا، تو میرا کام تھا نا گھر کی چھت کو ٹھیک کروا لینا۔ اکثر یہاں لوگ گرمیاں آنے کے بعد اے سی ریپیئر کروانے کے لیے بھیجتے ہیں، سروس کے لیے بھیجتے ہیں۔ پھر آپ اتنی دیر تکلیف اٹھائیں گے نا، وہ 3 دن 4 دن وہ آلریڈی بزی ہے موسم کی وجہ سے، اور آپ اس کو اب آپ کو دھیان آیا کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ جب دعوت میں جانے کا ٹائم آ گیا، آپ اس وقت کپڑے ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں، بول رہے ہیں اس کو استری کری ہوئی نہیں ہے، یہ دھلا ہوا نہیں ہے، تو آپ پہلے سے کیا کر رہے تھے؟ آپ کو تو 1 مہینہ پہلے سے دعوت آ چکی ہے، 10 دن پہلے سے رخا آیا ہوا ہے۔ تو یہ نگیٹو مینٹالٹی اصل میں پیدا ہوتی ہے لاپرواہی سے، جہالت سے۔
آدمی پریورٹی کے اعتبار سے پریریئر جو ہے وہ کوئی اسٹیپ لے لے، وہ پریکاشنس لے لے، تو وہ ٹائم آنے پہ پچھتاتا نہیں۔ آپ کسی بھی عالم کا کوئی بھی ایک ویڈیو کھول لیجیے، ایون میرے بیانوں میں بھی آپ کو نگیٹیوٹی نظر آئے گی۔ کبھی کبھی میں اپنی قوم پہ، امت محمدی پہ یعنی افسوس کرتا ہوں، کڑتا ہوں، اونٹتا ہوں اپنے بھائیوں پہ، لیکن زندگی میں یہ بھی ضروری ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ نگیٹیوٹی بھی ضروری ہے۔ آپ پہلے کسی شخص سے ملے، اس کی پازیٹیو چیزیں دیکھے، فوراً بھروسہ نہیں کر لینا، اس کی نگیٹیوٹی بھی دیکھنا، اس کی نگیٹیو چیزیں بھی دیکھنا، اس میں کمزوریاں کیا ہے وہ بھی دیکھنا۔ جب دونوں آپ کے سامنے آ جائیں گے تو پھر مڈل میں آ کے آپ کتنے % بھروسہ کرنا چاہیے، کتنے % انسان ہونے کے ناطے اس کو الاونس دینا چاہیے، کتنے % اس پہ شک کرنا چاہیے، کتنے % یقین کرنا چاہیے کہ چور ہے، جھوٹا ہے، بٹے باز ہے۔ منافق کی 4 علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، او کما قال علیہ السلام۔ منافق جو ہے جھوٹا ہوتا ہے، وعدہ خلاف ہوتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، غصے کی حالت میں سامنے والے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، گالی گلوچ کر کے۔ ہو گئی بات۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص میں یہ کوالٹیز ہے تو آپ کو کیا ضرورت تھی اس پہ بھروسہ کرنے کی؟ سمپل۔ کبھی کبھی آزمانے کے لیے بھی کریے۔ آپ تھوڑا سا غصہ کر کے دیکھیے، آپ اس کو 500,000 روپے دے کے بولیے مجھے 2 دن کے بعد واپس کر دینا، کوئی بھی ایسے امتحان میں ڈال کے دیکھیے، اس کے بعد آپ لڑائی جھگڑا کر کے دیکھیے، اس کا نفاق سامنے آ جائے گا۔ تو نگیٹیوٹی کا معاملہ ایسا ہے جیسے ایک حصہ ہونا چاہیے اس کا، 10% بول لیجیے آپ، 25% بول لیجیے آپ، لیکن پازیٹیوٹی آپ کی 75% ہونا چاہیے۔ اب یہ میری پازیٹیوٹی نہیں ہے کہ میں ایک سبجیکٹ کو لے کے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی سدھاریے، آپ اپنی زندگی سدھاریے۔ 1000 سال سے ہم کو جو ہے اس کتاب سے لاپرواہ کیا گیا ہے، جھوٹ بولا گیا ہے کہ یہ کتاب مشکل ہے، جھوٹ بولا گیا ہے کہ کتاب ہم نہیں سمجھ سکتے، جھوٹ بولا گیا ہے کہ اس کو وضو کر کے ہاتھ لگانا چاہیے، جھوٹ بولا گیا ہے ہم کو کہ یہ کتاب صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آسان کتاب ہے، یہ آسان زبان میں نازل کی گئی ہے، اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، یہ ہدایت دیتی ہے ہر انسان کو، غریب، امیر، کم پڑھا لکھا، اور ثبوت دے کے بتا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، پروف دے کے بتا دیا کہ یہ کتاب پہ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے اس میں سے اکثریت غیر پڑھے لکھے لوگوں کی تھی۔ تو نگیٹیوٹی کا معاملہ ایسا ہے، آپ اپنی پوری زندگی کے 24 گھنٹے کے معاملات کو لکھ لیجئے، لکھ کے یہ دیکھیے کہ آپ 3-4 ٹائم جو کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، اس کا ٹائم نوٹ کیجیے کہ آپ نے 10-15 منٹ کھانا کھا لیا، 15 منٹ میں اٹھ گیا نارملی، تو 15 45 منٹ ہو گئے۔ تو جب آپ 45 منٹ اپنی فیڈنگ کے لیے لے رہے ہیں، غذا جا رہی ہے، اس کو نکالنے کے لیے 45 منٹ لگتے ہیں کیا؟ اگر آپ 15 منٹ حمام میں بیٹھ جائیں گے تو لوگ پکاریں گے، بولیں گے بھائی کیا ہے بھائی، کب نکلو گے؟ تو 3 حصے ہو گئے، تو ایٹ لیسٹ 33% بیان کیجئے برائی، کیونکہ اب برائی زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی جیسے لوز موشنز ہو جاتے ہیں نا، میں بڑی گندی مثال دے رہا ہوں، کہ کھانے کی لمٹ کم رہتی ہے اور جو ہے نکالنے کی لمٹ زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ نارمل حالت نہیں ہے، وہ ایب نارمل حالت ہے، جلاب لگے ہوئے ہیں آپ کو، اس کا مطلب تو آپ فوراً علاج کرواتے ہیں۔ وہاں کیا کرتے ہیں آپ اچھائی کو روک دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ابھی آپ کو کھانے میں ثقیل غذائیں نہیں کھانا چاہیے، آپ کو ہلکی پھلکی جو ہے گلتی بنا لیا، شوربہ بنا لیا، آپ نے سوپ پی لیا۔ تو یہ بڑی پیاری مثال میں نے آپ کو دی ہے، تو یاد رکھیے، پازیٹیو مینٹیلٹی رکھیے، اس سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان قائم رہتا ہے، اور لوگوں کو پازیٹیو مینٹیلٹی کی طرف لانے کی کوشش کیجیے۔ دور سے ایک صاحب جا رہے ہیں آپ کے محلے کے، آپ کے رشتہ دار، کہیں آپ کی نظر پڑ گئی، اب نیگیٹو مینٹیلٹی والے کی آپ سوچ دیکھیے کیسی ہے، اس کی مینٹیلٹی کیسی ہے۔ کہاں جا رہے ہوں گے؟ یہ رستہ تو فلاں کے گھر کو جاتا ہے، اچھا وہاں جا رہے ہوں گے، بس اپنی طور پہ شروع۔ تو اب اس نالائق کا کیا کریں گے آپ؟ اب وہاں سے وہ ردے پہ ردہ چڑھائے گا، فلور پہ فلور چڑھا دے گا، کسی سے اپنا اظہار خیال کرے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ بھائی مجیب صاحب نے مجھے بتایا، فلاں صاحب نے مجھے بتایا، وہ صاحب ان کے گھر کی طرف جا رہے تھے، وہاں تو جوا خانہ ہے۔ ملک پیٹ سے اگر کوئی گزرے تو بولیں گے یہ ٹائم، آج کا دن ملک پیٹ کی طرف جا رہے ہیں، ریس کورس کی طرف ان کا رخ تھا، تو لازماً ریس کھیلنے جا رہے ہوں گے۔
وہاں جوا خانہ ہے، وہاں جوا کھیلنے جا رہے ہوں گے، وہاں کیرم پہ شرط لگتی ہے وہاں جا رہے ہوں گے. تو میں نے تو اپنے خیال کا اظہار کیا کسی تھرڈ پرسن کے سامنے. اس کو جب فورتھ پرسن کے سامنے وہ بولے گا تو بولے گا ارے بھائی مجھے مجیب صاحب نے بتایا وہ جوا کھیلنے جا رہے تھے. اچھا یہ ہو گیا. وہ فورتھ والا ففتھ والے کو کیا بتایا؟ ارے پکا جواری ہے وہ. اچھا آپ کو کس نے بتایا؟ ظفر بھائی نے بتایا. ظفر بھائی کو کس نے بتایا؟ مجیب بھائی کو نے بتایا. مجیب بھائی کو کس نے بتایا؟ ارے میں بولوں گا بھائی میں نے صرف دیکھا ان کو، میں نے آپ سے صرف اتنا ہی کہا کہ وہ ریس کورس کی طرف جا رہے تھے. تو مجھے ایسا خیال آیا کہ یہ آدمی ہمیشہ جو ہے لپا ڈپی کرتا ہے، پیسوں کے معاملے میں دھوکے باز ہے. ادھر سے لے لیا اس کو ڈبا دیا، اس سے لے لیا اس کو ڈبا دیا، یتیموں کے پیسے کھا گیا، مردوں کے نام پہ پیسے کھاتا رہا. تو ٹھیک ہے، اب یہ بندہ کوئی اچھے کام کے لیے تو وہاں نہیں جائے گا، ہے نا. اب ایک الیکٹریشین ادھر جائے گا تو آپ کیا سوچیں گے بھائی وہاں کوئی اس کا بیچارے کا کام ہوگا. لیکن پازیٹیو مینٹیلٹی والا کیا کرتا ہے؟ وہ سوچتا ہے بھائی وہ اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں خواہ مخواہ الٹی رائے قائم کرنے کی. ہو سکتا ہے بیچارے کسی اچھے کام کے لیے جا رہے ہوں گے، کسی کی مدد کرنے جا رہے ہوں گے، کوئی بیمار ہوگا اس کو دوا پہنچانے جا رہے ہوں گے، کسی کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہوں گے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آدمی کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہو سکتا ہے وہاں بھی جائے. تو اب یہ دونوں رکھنے کے بعد آپ خود بخود ایک مڈل وے میں آ جائیں گے، آپ ایک کامن تھیوری پہ آ جائیں گے. تو یہ ہے پازیٹیو مینٹیلٹی. پازیٹیو میں بھی صرف پازیٹیو رکھنا بھی نالائقی ہے، صرف نگیٹیوٹی رکھنا بھی نالائقی ہے. آپ پازیٹیو 75%، نگیٹیو 25%. پازیٹیو 80%، نگیٹیو کو آپ جتنا کم کریں گے اچھا ہے. لیکن جب نگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے، لوز موشنز لگے ہوئے ہیں، جلاب لگے ہوئے ہیں، تو پازیٹیو کام کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا پڑے گا. ایک محلے میں غنڈے آ گئے ہیں، انہوں نے گھر کرائے پہ لے لیا ہے، وہاں شراب چل رہی ہے، جوا چل رہا ہے، لوٹم لاٹ مچی ہوئی ہے، گھروں میں گھس کے چوریاں کرتے ہیں. آپ کو پتہ چلا کہ جی مسجد میں انتظام کیا گیا ہے، جماعت آئی ہوئی ہے، وہاں پر جو ہے قرآن کا ترجمہ سنایا جائے گا، روز 5 پارے سنائے جائیں گے. 6 دنوں میں جو ہے آپ کو قرآن مکمل کی جا رہی ہے. ہر نماز کے بعد ایک پارہ ہے، اور آپ کو مسجد میں 5 دن کا اعتکاف کرنا ہے، اور جو ہے آپ کا کھانے کا، چائے کا، سارے انتظامات وہیں ہوں گے. آپ 6 دن کا اعتکاف کر لیجئے، 5 نمازوں کے بعد آپ کو ایک ایک پارہ سنایا جائے گا. آپ اس وقت مسجد میں جا کے اعتکاف کرنا پسند کریں گے یا ان گندے لوگوں کو وہاں سے ہٹانا پسند کریں گے؟ وہ آپ کے گھر میں گھسیں گے، آپ کی بچیوں کی، آپ کی بیگم کی عزت لوٹیں گے، آپ کا سارا سامان لوٹ لیں گے، آپ کا گولڈ لوٹ لیں گے، پیسہ لے کے چلے جائیں گے، مرڈر بھی کر دیں گے. آپ اللہ 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 کرتے رہ جائیں گے. کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا، کیا سمجھاؤں میں چھوٹے بچوں کی طرح، یہ باتیں ہم سنتے تو ہیں، اگر اس پہ آپ کو عمل کرنا ہے اور اگر اس کو میموری میں تازہ رکھنا ہے تو فوراً دوسروں کو سمجھانا شروع کیجئے. جس ایریا میں آپ بیٹھتے ہیں، جس ماحول میں بیٹھتے ہیں، جن دوستوں میں آپ جا کے بیٹھتے ہیں، فوراً ان کو ٹرانسفر کرنا شروع کیجئے. آپ ٹرانسفر کریں گے تو 2 فائدے فوراً ہوں گے. ایک تو آپ کی میموری ریوائز ہوتی جائے گی، دوسرے آپ کا ضمیر خود اندر سے پکار کے بولے گا یار تم خود لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہو، تم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ بولو یا نہ بولو، آپ کی مینٹیلٹی آٹومیٹیکلی پازیٹیو ہو جائے گی. تو اچھی بات کو لیجئے، یعنی قرآن میں سے کچھ چیزیں لیجئے، اس کو اپنی ایک تھیوری بنائیے، اس ایک لفظ کو سمجھانے کی کوشش کیجئے. میں کوشش کرتا ہوں میسیجز چھوٹے ہوں، لیکن 10-15 منٹ کے اندر اس سے زیادہ چھوٹا اور کیا بنائیں گے بتائیے آپ. اللہ ہمیں معاف کرے ہماری غلطیوں سے. السلام علیکم.